رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز و مکرم، واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام، صاحبان فضل و حکمت، ارباب علم و دانش، ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء کرام، ثنا خوانان گرامی قدر، بزرگان محترم اور جملہ معزز و مکرم حاضرین و شرکائے مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سب ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے عنوان سے منعقدہ اس پاکیزہ اور عظیم مجلس میں حاضر اور جمع ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ اس مجلس کو اور اس مجلس کے منتظمین اور شرکاء اور تمام اہل محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا اور سب کو اس عمل خیر پر اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کے چند کلمات تلاوت کیے گئے، انہی کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، مگر اظہار عقیدت و محبت اور حصول بخشش و نجات کے لیے چند اشعار حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں۔ اب نہ یہ میرا شعبہ ہے، نہ اس راستے پر کبھی چلا ہوں، مگر بس عجیب اتفاق ہے کہ محرم سے کچھ دن قبل بیٹھے بیٹھے اچانک بالکل ایسے لگا کہ جیسے کسی نے جھولی میں کوئی خیرات ڈال دی، تو وہ چند اشعار وہ حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لکھے گئے، تو میں نے چاہا کہ آج کی اس مجلس میں اس لیے پڑھ دوں کہ شاید یہی نجات و بخشش اور قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کہ حیا کا حسن کمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، دین کی وجہ بقا بنا ہے تیرا ہر ایک نہال زہرا، اور بہشت بریں سے رضائے خدا تک، بہشت بریں سے رضائے خدا تک ہے تیرا مال و منال زہرا، اور زوج تیرا مولود کعبہ، زوج تیرا مولود کعبہ
اور کوئی نہ کرے خیال زہرا، یعنی یہ نہ کسی کا نصیب ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک فرد سردار خلق، یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر فرد مخلوق کا سردار ہے۔ حضرت حسنین کریمین کے لیے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہر ایک فرد سردار خلق، گھرانہ ایسا بے مثال زہرا، اور روز حشر نگاہ خلق نگوں، یعنی مخلوق کی نگاہیں قیامت کے دن جھکی ہوئی ہوں گی حکم خدا سے۔ روز حشر نگاہ خلق نگوں، خدا کرے گا استقبال زہرا۔ اور تیرے بچوں کا تذکرہ، تیرے بچوں کا تذکرہ شجرے دیتا ہے کھنگال زہرا، اور سر کربل حسین کی ضرب سے یزیدیت ہے اب تک نڈھال زہرا۔ تو بس یہ ایسے ہی قلم برداشتہ بیٹھا تھا تو چند اشعار موزوں ہوئے، تو میں نے چاہا کہ وہ ریکارڈ پر آ جائے۔ اور جو مقامات قرآن مجید سے تلاوت کیے گئے، پہلے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ترجمہ اس کا جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ بولیے اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی سوچے کہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا سنا کہیں، تو یہ 3 درجے ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ ایک ہے خالی حب، وہ ہے محبت۔ پھر اگلا درجہ ہے شدید محبت، ایک محبت ہے، ایک شدید محبت ہے، یہ بھی بڑا درجہ ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جو وصف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خالی محبت بھی نہیں کرتے، شدید محبت بھی نہیں کرتے، بلکہ اشد حبا للہ، وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر اور ٹوٹ کر محبت کرتے۔ یہ جو لفظ اشد ہے، یہ پڑھے لکھے جو احباب ہیں سارے اکثر و بیشتر وہ اس ٹرم کو زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اس سے اوپر تو کجا اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ معنی یہ نہیں کرتے کہ اللہ بڑا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے، آپ معنی کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، تو جس طرح اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، اسی طرح اشد کا معنی ہے سب سے زیادہ، شدید سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ تو محبت جب شدت کے مرحلے سے بھی گزر کر اشدیت کے مقام پر جا پہنچے تو وہ عشق و جنون کہلاتی، اسی کیفیت کو جنون اور عشق کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ ایمان والے اللہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ایمان یہ معاملہ ہی عشق کا ہے، یہ عقل کا میٹر نہیں ہے۔ کسی اعتبار سے ایمان، اس کے متعلقات اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں اور تقاضے ہیں وہ عقل کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص ایمان قبول کرے تو اسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ اعلان کریں تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کے ساتھ۔ اور آقا علیہ السلام بھی جب کوئی شخص حالت کفر سے حالت اسلام و ایمان میں داخل ہونا چاہتا تو اسے یہی کہلواتے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جزو توحید جو ہے وہ لے رہا ہوں، تو یہ کہلواتے تھے کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ گواہی دیکھے بغیر کبھی نہیں ہوتی۔ شہادت، آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، تو شہادت کے لیے رؤیت ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں کوئی واقعہ رونما ہوا، وہ کیس عدالت میں چلا گیا، وہ بالکل وہاں ٹھیک اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں پر وہ واقعہ ہوا، مگر تھا نابینا، تو بولیے عدالت اس کی گواہی کو قبول کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی، اس لیے کہ کھڑا بے شک وہاں تھا مگر دیکھنے کی صلاحیت سے عاری تھا، تو اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، رد ہو جائے گی۔ ایک شخص وہ 50 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا مگر دیکھ سکتا تھا، اس نے دیکھا، وہ اس کی رؤیت کی اس نے، تو اس کی گواہی جو 50 فٹ دور کھڑا ہے عدالت قبول کر لیتی ہے، اور جو پاس کھڑا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہے، اس کی گواہی رد کر دی جاتی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص زندگی بھر نمازوں میں، اپنی روزمرہ کی گفتگوؤں میں، اور زمانہ طالب علمی سے لے کر عمر کے آخری مرحلوں تک یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ جمع کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہ اجتماعی ہے، ہم کا صیغہ ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں امکان ہوتا ہے، امکان کہ جب اس جمع میں بہت سارے شامل ہو جائیں تو کوئی کسی کیفیت کا حامل، کوئی کسی کیفیت کا حامل، تو جو اس اعلیٰ درجے کا حامل نہیں بھی ہے، ادنا ہے، تو وہ اعلیٰ کے ساتھ مل کر اس اجتماعیت میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ سب کا یکساں حال قرار پاتا ہے، وہ اعلان یا وہ درخواست یا وہ کلمہ یا وہ کلام۔ مگر یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، میں گواہی دیتا ہوں، میں، ایک فرد اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اور اس نے کبھی خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اس روئے زمین پر کبھی کسی نے خدا کے جلوہ ذات کو نہیں دیکھا۔ صفات، انوار، تجلیات وہ الگ بات ہے، اللہ کے جلوہ ذات کو اس کرۂ ارضی پر اور اس عالم شہادت میں دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عالم شہادت میں اس کے جلوہ ذات کا تحمل نہیں ہے، کوئی شے اس کے جلوہ ذات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جلوہ ذات تو اونچا، قرآن جو اللہ کا کلام اور صفت ہے، اس کے لیے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کے باعث اور اس کے کلام کی عظمت اور اس کے ہیبت اور رعب و دبدبہ کے باعث وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سو اس کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے شب معراج بھی جب مصطفیٰ کو اپنا جلوہ ذات دکھانا تھا تو وہ زمین پر نہیں اترا، اس نے مصطفیٰ کو اپنے حریم ناز میں بلایا ہے، اور عالم شہادت اور عالم مکان و لا مکان سے بلند اپنے قرب میں بلا کر اپنا جلوہ ذات دکھایا ہے۔ وہ چاہتا یہاں زمین پر بھی کرا دیتا، اس کے لیے نزول مشکل نہیں ہے، مگر مخلوق میں اس کا تحمل ممکن نہیں ہے، تو اسے دیکھا کسی نے نہیں ہے، اور ہر کوئی اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور تقویٰ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تقویٰ پھوٹتا ہی بطن غیب سے ہے، ایمان کے دامن سے ہے۔ تو اب یہ جو دیکھا نہیں ہے
اور ایک دیکھنے پر کیا منحصر، کسی نے اس کو سنا نہیں ہے، کسی نے اسے چھوا نہیں ہے، کسی نے اسے چکھا نہیں ہے، کسی نے اسے سونگا نہیں ہے، وہ انسان اور مخلوق کے حواس سے منزہ، بلند تر اور ارفع و اعلیٰ ہے، تو کسی اعتبار سے وہ محسوسات مخلوق اور انسانی میں نہیں آ سکتا، مگر اس کے باوجود کہ نہ دیکھا نہ محسوس کیا، ہم اعلان کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ جو طرز عمل ہے یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کا اظہار کیا تھا شکوہ میں کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، انسان دیکھ کر ماننے کا عادی تھا، اور پوری تاریخ انسانی میں وجود باری تعالیٰ کا جب جب انکار کیا گیا اس کی بنیاد محض یہ تھی کہ انسان تکنا چاہتا تھا مگر اسے تک سکتا نہیں تھا، تو نہ تک سکنے کی بنا پر اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا تھا۔ اس کا اظہار کیا اقبال نے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں مانتا؟ عقل نہیں مانتی، مگر بابا یہ ایمان یہ عقل کا راستہ ہی نہیں ہے، ایمان عشق کا راستہ ہے، عشق کا راستہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد آپ سے روزمرہ زندگی میں جس عملی عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ ایمان ہے، وہ نماز ہے۔ اب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، پھر وہی بات آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یوں کلام کرتے ہو جیسے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اسے تک رہے ہو، اس کو دیکھ کر اس سے خطاب کر رہے ہو، یہ مخاطبہ ہے رب سے، اللہ سے خطاب ہے، دیکھا ہے نہیں، گواہی بھی دی جا رہی ہے اس کے ہونے کی، اور اس سے خطاب کر کے اپنی عبادت و بندگی اور اپنی طلب استعانت اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ یہ سارا راستہ، یہ معاملہ، یہ طریق اور یہ طرز عمل وہ محض عشق کا ہے، عقل کا نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ راستے کے خد و خال تو دکھا سکتی ہے، منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ منزل تک پہنچنا اور پہنچانا عشق کا معاملہ ہے۔ سو جس نے اپنی انگلی وہ حضرت عشق کے ہاتھ میں تھما دی، وہ راستے کی صعوبتوں سے بھی گزر گیا اور منزل مقصود تک بھی پہنچ گیا۔ بس ایک مثال ہو، میں اپنے مضمون پر ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید مضمون سے ادھر ادھر ہو گئے، یہ اس کی بنیاد ہے جو میں رکھ رہا ہوں۔ اب ساری عبادات اسی طرح ہیں، آپ نے اپنی محنت خون پسینے کی کمائی سے کچھ مال اکٹھا کیا، وہ ایک خاص حد کو جا پہنچا اور اس پر سال گزر گیا، فرمایا اس میں سے اتنا نکال کر دے دو۔ کمایا ہے، چوری نہیں کی ہے، مانگا نہیں ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جوڑا ہے، خون پسینے کی کمائی ہے۔ خدا جانے کل حالات کیا ہوں، اس خیال کے باعث جوڑ کر رکھا، مگر ایک خاص حد تک حد نصاب کو پہنچا، سال گزر گیا، فرمایا یہ جو جمع کر کے رکھا ہے اس میں سے اتنا نکال کے دے دو۔ آپ چپ کر کے نکال کے دے دیتے ہیں، یہ معاملہ بھی عقل کا نہیں ہے، عشق کا ہے۔ عقل کہتی ہے بھئی میں نے خود کمایا ہے، کسی نے گفٹ نہیں دیا، ہبہ نہیں کیا ہے، کسی کی طرف سے تحفہ نہیں ملا، خود کمایا ہے اور دن رات ایک کیے ہیں۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے مزدوری کتنی کی ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہے، آپ راتوں کو جاگے ہیں، آپ نے 2 شفٹوں میں کام کیا ہے، آپ نے 2 نوکریاں اور ملازمتیں کی ہیں، حلقان کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ جمع ہو گیا، ضرورت پوری کرنے کے بعد بس نکال دو، آپ چپ کر کے سر جھکا کے نکال دیتے ہیں۔ یہ جو تسلیم و رضا کا شیوا ہے یہ طریق عشق ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں آپ، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو کوئی آپ کے کھانے پینے
کہ چیزیں بچانا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آ گئی ہے کہ اس نے بجٹ برابر کرنا ہے. وہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ رمضان میں جتنا کھاؤ پیو گے میں حساب ہی نہیں لیتا. اور آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، جتنی نعمتیں آپ رمضان میں استعمال کرتے ہیں پورا سال نہیں کرتے ہوں گے، اور وہ بے حساب ہے. مگر صبح سے شام بھی میرے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ عقل کا سوال یہ ہے. عشق کہتا ہے کہ یہ میرا مزاج سوال کرنا ہے ہی نہیں، میرا مزاج سر جھکانا ہے، سر جھکانا ہے. اور آخری بات پھر حج آ گیا، آپ حج کے لیے چلے. اس نے کہا خبردار، یہ اس حد سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو آپ اپنے خوبصورت عمدہ مزاج و ماحول کے مطابق نفیس لباس پہنتے تھے سب اتار دو. حالانکہ حسب استطاعت اچھا مناسب لباس پہننا جس میں نفس کے اندر احساس تفاخر نہ ہو اور اظہار تکبر نہ ہو، وہ پہننا عین منشاء شریعت ہے. کسی شخص کو حضور نے دیکھا پھٹا پرانا لباس پہنا ہے تو اس سے پوچھا اس سے اچھے لباس کی گنجائش نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہے، بڑا اللہ کا کرم ہے. تو فرمایا اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی کیا کرو. تو یہ تعلیم دی ہے، اچھا نفیس عمدہ مناسب اپنے ماحول اپنی استطاعت کے مطابق لباس پہنو. جو تمہارے معاشرے میں مناسب زینت کا معیار ہے اس کے مطابق پہنو، اس کے مطابق لباس کی وضع قطع، لباس کی تراش خراش اپنے معاشرتی مزاج و ماحول کے مطابق کرو. مگر جب آپ حج کے لیے چلے تو اس نے فرمایا اس حد سے گزرنے سے پہلے وہ اپنے بڑے اہتمام کے ساتھ سلوائے ہوئے لباس اور رنگ برنگے کپڑے وہ سارے اتار دو اور 2 ان سلی چادروں کو جسم پر لپیٹ کر میرے گھر کی طرف آؤ. یہ صحیح معنوں میں اہل ایمان کو وہ حالت عشق و جنون میں داخل کیا جا رہا ہے. اور عام طور پر یہ ہے کہ جسم جتنا ڈھانپا ہوا ہو اتنا وہ وجاہت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے. فرض تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا آپ حصہ بدن ڈھانپ کر اگر نماز بھی پڑھیں ہو جاتی ہے، مگر وہ معیار فتویٰ ہے، ادنا درجہ ہے. اچھا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم میکسیمم وہ ملبوس ہو، لباس سے ڈھکا ہوا ہو، اور پھر آپ معاشرے میں بھی موو کریں اور اللہ کی بندگی بھی کریں. مگر جب ادھر جانے لگے تو اس نے کہا پہننی بھی 2 سفید انسلی چادریں ہیں اور ایک مونڈا بھی ننگا رکھنا ہے، ایک مونڈا ننگا رکھنا ہے. یہ عاشقوں کا لباس پہنا دیا، عاشقوں کا. اور پھر کہا پتھروں کی اس عمارت کے گرد چکر لگاؤ. کل مولا تیرے محبوب نے تیرے حکم پر اور تیرے دین اور شریعت کی منشا کے مطابق یہاں سے جتنے یہاں پتھر رکھے ہوئے تھے اور وہ سنگ تراشی کے اعلیٰ نمونے تھے، وہ مجسمہ سازی کے شاہکار تھے پتھر مگر گھڑے ہوئے تراشے ہوئے، اور تیرے محبوب نے تیرے حکم اور تیرے ارشاد کی تعمیل میں سارے اٹھا کر ریزہ ریزہ کر کے باہر پھینکوا دیے اور کہا پتھروں سے کوئی غرض نہیں. تمہارے خدا یہ اینٹ گارے پتھر مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے بت نہیں ہیں، مورتیاں نہیں ہیں، مادہ نہیں ہے. مادیت پرستی سے نکالا اور پتھروں کی عبادت سے نکالا. اور عجیب بات ہے وہ سارے پتھر ریزہ ریزہ کر کے پھینکوا دیے، اور اب فرماتا ہے پتھروں سے بنے ہوئے اس گھر کے ارد گرد گھومو، طواف کرو. اور وہاں اندر بھی پتھر رکھے ہیں. پھر کسی پتھر کو چومنے کا بھی کہا جا رہا ہے، ترجیح ہے اگر ہو سکے تو چوم لو. پھر ایک اور پتھر پڑا ہے، ادھر جاتے ہو اس کے سامنے عقیدتاً محبتاً کھڑے بھی ہوتے اور اس طرف سے کعبے کے رخ پر سجدہ بھی کرتے ہو، مقام ابراہیم. پھر وہ کہا ادھر آ جاؤ، وہ سائیڈ پہ 2 پہاڑیاں ہیں، اب تو چھوٹے پتھر ہی رہ گئے ہیں، ان کے درمیان بھاگو، صحیح کرو. فقط دین کے اندر
دو عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے دوڑنے کا حکم ہے. دو عبادتیں. عام نماز میں آپ کو بھاگ کر جماعت کے ساتھ ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ علم نہ ہونے کے باعث، توجہ نہ ہونے کے باعث ہم دیکھتے ہیں رکعت نکلی جا رہی ہے تو باہر جلدی جلدی وضو کیا، پھر کف کونیوں سے اوپر ہیں، پانچے معلوم نہیں کدھر جا رہے ہیں، لباس کا حال کیا ہے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور نماز میں داخل ہو کر پھر بازو بھی نیچے ہو رہے ہیں، پھر داڑھی میں سے ٹپکنے والا پانی اس کو بھی سنبھالا جا رہا ہے، پانچا کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے. یہ دین آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اس سے روکتا ہے، منع کرتا ہے. آپ اطمینان کے ساتھ وضو کریں اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں. اللہ اپنی عبادت کی طرف آتے ہوئے بھی آپ کو باوقار دیکھنا چاہتا ہے، باوقار دیکھنا چاہتا ہے. آقا نے فرمایا جتنی مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، باقی اپنی مکمل کر لو. یعنی دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایک جمعہ ہے جس کے لیے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہ پہلی اذان کا حکم ہے، پہلی اذان کا. وہ الگ بات کہ جہاں بھاگنے کا کہا ہے کہ بھاگ کر جاؤ وہاں نہیں جاتے. اور دوسرا حج کے دوران، عمرہ کے دوران صحیح کرنا ہے، اس کا نام ہی صحیح رکھا ہے. آپ کی ضرورت نہیں ہے پانی اس وقت، وہ آب زمزم آپ کو وہاں صفا و مروہ کے درمیان بھی وافر مل رہا ہے. کولر لگے ہوئے ہیں، جتنا چاہو پیو. نہ کوئی آپ کا عزیز پیاس سے تڑپ رہا ہے، نہ آپ کی ضرورت، نہ آپ کے ساتھ متعلقہ کسی فرد کی ضرورت. مگر فرمایا ضرورت ہو یا نہ ہو یہاں سے بھاگ کر جاؤ. آپ بھاگ کر جاتے ہیں، یہ شیوائے عشق ہے، طریق عقل نہیں ہے. یہ اتنی بنیاد میں نے اس لیے رکھی ہے کہ دین کا مزاج عشق ہے، دین کا مزاج عشق ہے. اور یہ بات بھی ہر کوئی سمجھتا ہے. میں نے قرآن کی زبان میں ان کلمات کو لیا کہ دین کا مزاج عشق ہے اور عشق امتحان لیتا ہے، عشق امتحان لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے ہو نہیں سکتا، تم ہمارے ساتھ عہد بندگی کرو، ایمان لانے کا اظہار کرو اور ہم تمہیں آزمائیں نہ، یہ ممکن نہیں ہے. 5 چیزوں کا نصاب دے دیا، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 5 چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے. مگر جو دعوی ایمان کرے گا اسے اس مشکلات کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ خالص کتنا ہے، ملاوٹ کتنی ہے، ملاوٹ کتنی. یہ جو امتحان لینا، قربانی مانگنا، اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جب سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. اس کے مرحلے آئے. پہلا مرحلہ اس کا عنوان ہی قربانی تھا، قربا قربانن. حضرت آدم کی اولاد ہے حابیل و قابیل. اس وقت جو مانگا جاتا تھا وہ قربانی کے عنوان سے بصورت جنس ہوتا تھا. یہ امتحان عشق کا پہلا مرحلہ تھا، عنوان قربانی تھا اور امتحان جنس کے ذریعے ہوتا تھا. جنس جیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں، جنس سے مراد یعنی گندم ہے، مکئی ہے، کوئی شے ہے، یہ جنس ہے. تو وہ جنس اپنی پیش کر دیتے تھے اور آسمان سے بجلی آتی تھی، جس کا اٹھا کر لے جائے یا جلا کر چلی جائے اس کی قبول ہو گئی، جس کی چھوڑ جائے اس کی رد ہو گئی. یہ مرحلہ ابتدا تھا. ابھی نبوت اور رسالت بھی اپنی انتہائی ابتدائی اور سادہ شکل میں تھی، شریعت الہی بھی ابتدائی اور سادہ شکل میں تھی، عشق بھی ابھی اپنے مرحلہ آغاز میں تھا، عقل کی بھی ابتدا تھی، اور شیطان کی طرف سے بھٹکانے
اور گمراہ کرنے کی سازشوں کی بھی ابتدا تھی۔ یہ سب کچھ اپنی ابتدائی حالت میں تھا۔ اس ابتدائی حالت میں امتحان عشق کا نام قربانی تھا، اور وہ بصورت جنس ہوتی تھی۔ یہاں سے آگے چلا قافلہ انسانیت، اور دوسرا مرحلہ اور اہم فیز شروع ہوا حضرت ابراہیم کے دور سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک ایک فیز ہے انسانیت کا ابتدائی، اور حضرت ابراہیم سے دوسرا دور اور فیز شروع ہوا۔ معلوم تاریخ انسانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہی ان کی ذات تین الہامی ادیان کا نقطہ آغاز بھی ہے۔ انہی کی اولاد میں سے مذہب یہودیت پھیلا، انہی کی اولاد کے ذریعے عیسائیت کا پیغام پہنچا، اور انہی کے اولاد کے ذریعے محمدیت کا پیغام پہنچا۔ دین اصلاً اسلامی تھا، یاد رکھیے، میں نے اس لیے اسلام نہیں کہا، محمدیت کہا۔ دین اسلامی تھا، جو نبی لے کر آیا اس سے موسوم ہوتا رہا۔ کوئی اس اسلام کو لے کر آیا تو اس کی ذات کی نسبت سے یہودیت کہلایا، کوئی لے کر آیا عیسائیت کہلایا۔ مصطفیٰ بھی لے کر اسلام ہی آئے، مگر عنوان دین محمدیت ٹھہرا، محمدیت ٹھہرا۔ تو حضرت ابراہیم کا دور آیا، یہ دوسرا دور تھا۔ اب امتحان عشق اگلے مرحلے میں داخل ہوا۔ پہلے اس کا نام عنوان قربانی تھا، اب جب یہ دوسرا مرحلہ آیا تو اس میں عنوان نسک اور منسک ہوا، نسک اور منسک ہوا۔ اس میں جنس اور جان دونوں شامل تھے، جس کے ذریعے چاہے امتحان لے لے۔ جنس بھی ہو سکتی ہے، جان بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دونوں بنیادوں پر امتحان لیا اللہ نے، دونوں۔ آواز تھوڑی سی اگر کھول دیں مجھے آسانی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں کہیں پر، اپنا ریوڑ چرا رہے ہیں بکریوں کا یا بھیڑ بکروں کا۔ کسی طرف سے ایک آواز آئی اور کسی نے بڑے درد و سوز بھرے انداز میں اللہ کا نام لیا اور پکارا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکے، اندر اس درد و سوز سے ایک چنگاری ابھری، فوراً اٹھ کر دوڑے۔ کس نے اللہ کا نام لیا؟ دیکھا ایک اجنبی شخص بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا نام لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے لیا۔ کہا ایک بار پھر سناؤ، ایک بار پھر میرے رب کا نام لو۔ اس نے کہا دیکھیے پہلی مرتبہ تو میں نے اپنے ذوق میں اپنی مرضی سے لیا، اب آپ کے کہنے پر لوں تو کیا دیں گے؟ میں آپ کے رب کا نام لوں، آپ مجھے جواب میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا آپ ریوڑ دیکھ رہے ہو، وسیع ریوڑ تھا، سینکڑوں بکریاں تھیں اس میں۔ اس نے کہا تم ایک بار میرے رب کا نام سناؤ، اس کا ذکر کرو، آدھا ریوڑ تمہارا ہوا، آدھا ریوڑ تمہارا ہوا۔ اس نے رب کا نام لیا، آپ کو اور وجد ہوا، لذت ملی، اور عاشق کو ذکر محبوب سن کر بے چینی ہوئی، بے تابی ہوئی، بے ساختہ پکار اٹھے، کہا ایک بار اور میرے رب کا نام لو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا جو باقی آدھا بچا وہ بھی تیرا، وہ بھی تیرا۔ اس نے نام لیا، آپ کو اور زیادہ لذت، لطف اور حلاوت محسوس ہوئی۔ کہا پھر لو۔ اس نے کہا ریوڑ تو سارا دے چکے، اب کیا دیں گے؟ کہا دیکھو مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، کیا کرتے ہو، تمہاری مصروفیت کیا ہے۔ اتنا بڑا ریوڑ چرانے کے لیے کسی کی ضرورت بھی تو ہوگی نا، کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی خادم۔ تم میرے رب کا نام لو، میں تمہاری غلامی اختیار کروں گا، سارا دن تمہارا ریوڑ چرا کر آؤں گا، شام کو اجرت میں کوئی ٹکا نہ دینا، بس میرے رب کا نام سنا دینا۔ اس نے کہا ابراہیم مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے، میں اس دنیا کا بندہ اور انسان نہیں ہوں،
فرشتہ ہوں. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا اور رب فرما رہا تھا میرا خلیل ہے, میرا خلیل ہے, دوست ہے میرا. تو ہم نے عرض کی مولا پھر آپ کے دوست کا تھوڑا امتحان نہ لے لیں؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ لے لو, مبارک ہو آپ دوستی کے امتحان میں پاس ہو گئے. ٹھیک, یہ جنس کے ذریعے تھا. پھر انہی کا دوسرا امتحان ان کے وجود کو آگ میں ڈالنے سے لیا. آگ میں ڈالنے سے جبریل امین آئے, کوئی کام, کوئی خدمت, کوئی میرے لائق حکم, میں آپ کی مدد کروں. فرمایا نام پر اس کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور مدد تجھ سے مانگوں. اہل عشق اور صاحبان عشق یار کے سوا جبریل بھی ہو تو اس سے مدد مانگنے میں شرک دیکھتے ہیں. اور عشق وہ دوئی پسند نہیں ہے, وحدہ لا شریک ہے. عشق وحدت پسند ہے, دوئی کو رد کرتا ہے. اور اگر کسی مقام پر جبریل ہو اور اس سے مدد مانگنا وہ دوئی سمجھیں تو جبریل کی مدد کو بھی رد کر کے تنہا مسافر منزل عشق بن کر چل پڑتے ہیں. اس نے کہا اچھا کوئی پیغام اگر رب کو دینا ہو. اب مجھے معلوم نہیں قدیم شعراء میں سے کسی کا شعر ہے, نام نہیں مجھے, غالب ہے, مومن ہے یا میر ہے, مگر خوب کہا, شاید غالب ہو. انہوں نے کہا کہ نامہ بر میسر نہ ہوا, خوب ہوا. کوئی پیغام لے جانے والا پیغام بر یا نامہ بر نہیں ملا جو محبوب تک پیغام پہنچائے تو اچھا ہوا. زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے, بھئی وہ لفظ تو پہنچا دے گا, جذبات کیسے پہنچائے گا, کیفیات کیسے پہنچائے گا, من کا حال کیسے پہنچائے گا. انہوں نے کہا میسر نہ ہوا تو خوب ہوا. ابراہیم کو جبریل کہہ رہے تھے کہ کوئی رب کو پیغام دینا چاہیں تو پہنچا دوں. فرمایا تمہیں کیا پیغام دوں, جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں وہ تجھ سے زیادہ میرے قریب بھی ہے, مجھ سے واقف بھی ہے. یہ عشق کا جواب تھا. سامنے میل ہا میل تک اور بلندیوں تک بھڑکتی آگ کے شعلے تھے, مگر کوئی لکیر تھی, نہ دل میں کوئی تردد تھا, نہ کوئی اور خیال. بس یار کی خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہوں, اس سے بڑا اعزاز کیا ہے. اس لیے اقبال نے عشق کا عنوان دیا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل سوچتی ہے, عقل کا مزاج تجزیے کرنا ہے. وہ سود و زیاں, نفع و نقصان, کیا کھویا کیا پایا, ان بحثوں میں پڑی رہتی ہے اور کھڑی رہتی ہے. عشق بحثوں کو نظر انداز کر دیوانوں کی طرح چل پڑتا ہے اور محبوب کی دہلیز پر پہنچ کر سر تسلیم خم کر دیتا. ہم نے عشق کا معنی نہیں سمجھا, ہم خالی عشق کا نام لیتے تو درکنار. عشق کی وادی سے آئے ہوئے ہوا کے جھونکے کا بھی لمس نصیب نہیں ہوا ہوتا. علامہ اقبال نے کہا تھا عشق اول, عشق آخر, عشق کل, عشق شاخ ہو, عشق نخل ہو, عشق گل. یہ ساری کائنات عشق کی کار فرمائیوں کا نتیجہ ہے. یہ دوسرا امتحان تھا, یہ جان کا تھا. تیسرا امتحان بیٹے کو ذبح کر دینے کا تھا, اس میں بھی کامیاب ہوئے. یہ دوسرا مرحلہ انسانیت کا, عشق کا, شریعت کا, نبوت و رسالت کا, عقل کا اور شیطان کی طرف سے چال بازیوں کا, یہ سب شروع ہوا. اس کا اختتام تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر ہوا. نبوت اور رسالت جب اپنی تکمیل کو پہنچی تو محمدیت کہلائی. وحی الہی جب اپنے
کمال کو پہنچی تو قرآن کہلائی، عشق وجود مصطفیٰ میں ڈھلا اور اللہ کی بارگاہ میں پیکر و تسلیم و رضا بنا۔ اللہ نے فرمایا حبیب عشق امتحان چاہتا ہے، امتحان چاہتا ہے، مولا حاضر ہوں تیرا بندہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذاتی طور پر ستایا گیا، وطن چھڑایا گیا، سب کچھ ہوا، مگر ایک خاص بات تھی۔ جو سفر آدم سے شروع ہو کر ابراہیم تک پہنچا اور نئے سانچوں میں ڈھلا تھا، مگر امتحان عشق جب ابراہیم نے دیا، 3 چیزوں کے ذریعے لیا گیا، تینوں چیزیں واپس لوٹا دی گئیں، واپس لوٹا دی گئیں۔ امتحان میں سرخرو ہوئے مگر تینوں چیزیں واپس لوٹا دی گئیں۔ وہ اللہ کا نام لینے پر جو ریوڑ دیا تھا، فرشتہ لے کر آسمانوں پہ نہیں چلا گیا تھا، واپس چھوڑ گیا تھا۔ جان کو آگ میں پھینکا گیا تو جان جل کر آگ میں راکھ نہیں ہوئی۔ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کا حکم سنتے ہی ٹھنڈک اور راحت والی ہو گئی اور جان بھی واپس پلٹا دی گئی۔ بیٹے کی ذبح کا خواب دکھا کر چھری پھیرنے کا کہا گیا مگر چھری پھرنے نہیں دی گئی، اس کے لیے دمبا آ گیا، دمبا آ گیا اور بیٹا واپس پلٹا۔ فرمایا حبیب وہاں سب کچھ اس لیے واپس لوٹا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا کہ وہاں علامتی طور پر تھا۔ اس امتحان عشق کو حقیقتاً پایہ تکمیل تک آپ کے دور میں پہنچنا تھا، آپ کی ذات میں پہنچنا تھا اور آپ کے ذریعے پہنچنا تھا۔ اب خواہ جنس کی قربانی ہو، خواہ جاں کی قربانی ہو، خواہ اولاد کی قربانی ہو، حبیب وہاں سب کچھ روک دیا گیا تھا، یہاں توڑ پہنچا دیا جائے گا، توڑ پہنچا دیا جائے گا۔ مگر یہ وعدہ بھی اللہ کا ہے کہ حبیب کسی کا ہاتھ، کسی کی چال تیرے اوپر غالب نہیں آنے دوں گا، یہ بھی میرا وعدہ ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، کسی کو تجھ پر غالب نہیں آنے دوں گا، تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا، اور دنیا تو دنیا، آخرت والے دن بھی کوئی یہ نہ کہے فلاں مصطفیٰ پر غالب ہوا۔ سو حبیب امتحان لیں گے مگر اس طرح حکمت کے ساتھ لیں گے تیرا عشق بھی سرخرو ہو جائے اور تیرے اوپر کوئی غالب بھی نہ آنے پائے۔ اب وہ مرحلہ آ پہنچا ہے۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام، یہ جو واقعہ کربلا ہے، میں نے یہ پس منظر اتنا تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے، یہ 2 جملوں میں بھی ہو سکتا تھا، مگر اس لیے تاکہ سمجھ آئے یہ مراحل عشق تھے، وہ ابتدا تھی، وہ اوسط تھا، تکمیل و کمال ذات مصطفیٰ میں ہونا تھا۔ اب جنس بھی دینا تھی، اب جان بھی دینا تھی، اب اولاد بھی دینا تھی، سب کچھ دینا تھا اور اس سفر کو مکمل کرنا تھا، اختتام تک پہنچانا تھا۔ سو اس لیے ولادت کے ساتھ ہی شہادت حسین کی خبریں دی گئیں اور اتنی کثرت سے دی گئیں، ابہام کوئی نہ رہا، کوئی چیز اخفاء میں نہ رہی۔ آج لوگ یوں سوچتے سمجھتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، یہ کوئی تاریخی حادثہ تھا، ایسا نہ ہوتا تو ایسے کر لیتے، ایسا نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا۔ ارے یہ ایسے ویسے سے نہیں ہوا، یہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے رب کی الوہی حکمت پر مبنی صدیوں کا منصوبہ تھا، یہ حکمت الہیہ کا اظہار تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے اس جذبہ عشق کا ظہور صادق اور اس کا ظہور تام اور اس کا ظہور کمال وہ وجود حسین میں ہونا تھا۔ عشق آقا کا تھا مگر اس عشق کا ظہور ذات حسین میں ہونا تھا تاکہ کسی دوسرے کا ہاتھ بھی غالب نہ آئے۔ اب بڑی خاص بات ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے
ہاتھوں سے بیٹا کہہ کر دمبا ذبح کروایا، ابراہیم کے ہاتھوں سے، اور حسین جو نبوت اور رسالت کے پیکر کمال، تاجدار کائنات کے، ظہور عشق کا مظہر تھا، حسین کے ہاتھوں سے نہیں، حسین کے ہاتھوں پر پورا کنبہ ذبح ہوا ہے۔ حسین عاشق خدا تھا، حسین پیکر عشق تھا، حسین مظلومیت کا نام نہیں ہے، حسین جرت کا نام ہے، حسین بے بسی کا نام نہیں ہے، حسین خود سپردگی کا نام ہے، حسین کا ایک ایک قدم پورے شعور کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ اور رب کی رضا کے مطابق اٹھ رہا تھا۔ اب آپ کو مزاج عشق سمجھاؤں کہ عشق سودے بازیاں نہیں کرتا، عشق ایک بار ہی سودا کرتا ہے۔ آئے سودے بازیاں نہیں کرتا، ایک ہی بار سودا کرتا ہے، اور وہ گنتیوں میں نہیں پڑتا، وہ حساب کتاب میں نہیں پڑتا۔ جو حساب کتاب میں پڑھے وہ عشق کیا ہوا، وہ گنتیاں نہیں کرتا، اس میں اتنا فائدہ، اس کا اتنا اجر، اس کا اتنا ثواب، وہ اس چکر میں نہیں پڑتا۔ عاشق بس ایک بار جب یار سے سودا کر لیتا ہے تو پھر اپنا کچھ نہیں رکھتا، وہ سب کچھ یار کو سونپ دیتا ہے۔ یہ مزاج عشق سمجھنا ہو تو حسین سے سمجھو۔ اب آئیے اس اختتامی مرحلے کی طرف بڑھتے ہوئے، حسین جو مدینہ چھوڑ کر آیا تھا تو یہ ہجر مدینہ مجبوری میں اٹھایا ہوا اقدام نہ تھا، یہ رب کے ساتھ کیے ہوئے عشق کا اظہار تھا۔ ابھی آگے بات واضح ہوتی ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے حسین، یہ مجبوری کا اٹھا ہوا قدم نہیں تھا، یہ رب کے ساتھ کیے ہوئے سودا عشق کا اظہار تھا۔ میں نے عرض کیا عشق گنتیاں نہیں کرتا، وہ عقل ہے، وہ کہتی ہے ادھر 50,000 گنا ثواب ہے، ادھر 1,00,000 گنا ثواب ہے، یہ چھوڑ کر گیا نا۔ اب سنیے، ہماری عبادتیں، نمازیں، سجدے، سب کچھ مقام سے فضیلت پاتے ہیں۔ بولیے کس سے؟ مقام سے۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی، اس کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے، آپ نے آ کر مسجد میں پڑھ لی، بولیے ثواب برابر ہوگا؟ بولیے نا، نہیں۔ آپ نے ایک نماز اس مسجد میں پڑھی، میں بڑا مختصر کرتا ہوں، اگلی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھی، بولیے ثواب برابر ہوگا؟ نہیں، وہ 25,000 گنا بڑھ گیا۔ آپ نے ایک نماز اقصیٰ میں پڑھی، اگلی مسجد نبوی میں پڑھی، ثواب برابر؟ 50,000 گنا ہو گیا۔ آپ نے ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھی، اگلی بیت اللہ میں پڑھی، ثواب برابر؟ 1,00,000 گنا ہو گیا۔ آپ کی نماز وہی تھی، مشقت وہی تھی، کلمات وہی، سب کچھ وہی تھا، اجر بڑھتا گیا، بدلتا گیا۔ کیا مطلب؟ مقام بدلا تو اجر بدل گیا، فضیلت بدل گئی۔ میں اور آپ وہ ہیں جن کی نمازیں، سجدے، عبادتیں مقام سے فضیلت پاتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس کی نماز و عبادت نے مقام سے فضیلت نہیں پائی، مقام نے حسین کی عبادت سے فضیلت پائی ہے۔ سجدہ شبیری سے پہلے کوئی کربلا کو جانتا نہ تھا، کربلا تاریخ کی تاریکیوں میں گم تھی، کوئی اہمیت نہ تھی، کوئی فضیلت نہ تھی، فضیلتیں ساری وہ مکہ اور مدینہ سے منسوب تھیں۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو نے اللہ کے ساتھ اس سودائے عشق و وفا کو نبھایا کہ جس نے تیری عبادتوں کو محتاج مقام نہ رہنے دیا، کل کائنات کے مقامات کو تیری عبادت کا محتاج بنا دیا ہے۔ وہ سجدہ کیا ریگزار کربلا پر جس نے اس کربلا کو رشک صحن حرم بنا دیا ہے۔ حرم ترستا ہوگا، کاش یہ سجدہ مجھ پر کیا ہوتا،
اور ایک جملہ کہوں، اس لیے حرم چھوڑ آئے، اس لیے مدینہ چھوڑ آئے. شہادت یا عبادت وہاں بھی ہو سکتی تھی، کی ہے ساری زندگی انہوں نے. وہاں ہوتی تو لوگ وجہ فضیلت اس نسبت میں ڈھونڈتے. یہ بڑی عظیم نماز تھی، کیوں مکے میں پڑھی گئی تھی؟ یہ بڑی عظیم شہادت تھی، کیوں مدینہ میں ہوئی تھی؟ حسین عاشق تھا، اور عاشق شرک کو پسند نہیں کرتا. اس نے کہا مولا تیری رضا اور تیرا اشارہ ابرو اگر کربلا کی طرف جانے میں ہے تو میں مقام مکہ و مدینہ کو بھی وجہ شرک نہیں بننے دوں گا. اس نے مکہ کو بھی اللہ کا شریک نہیں ہونے دیا، بیت اللہ کو خدا کا شریک نہیں ہونے دیا. اس لیے اقبال نے کہا کہ حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول. دونوں کو ملا نہیں. عشق اور توحید یہ ہے کہ اگر یار کہے کہ میری رضا میرا دروازہ چھوڑ جانے میں ہے تو عاشق رضائے مصطفیٰ کے لیے اس کے کہنے پر دروازہ بھی چھوڑ دے، شہر بھی چھوڑ دے. یہ مزاج عشق ہے، مزاج عشق. اب دوسری بات کہتا ہوں، دوسری بات، اور مضمون تکمیل کی طرف جائے گا. وہ جو امتحان عشق قربانی سے شروع ہوا، نسک اور منسک کے مرحلے سے گزرا، اب کیسے بیان کیا جائے؟ جب حضور کی ذات تک پہنچا تو امتحان عشق نحر میں بدل گیا. نحر بقرہ عید کے دن کو یوم نحر کہتے ہیں. آپ سادہ ترجمہ کر لیتے ہیں قربانی کا یوم. مگر ایک بات کہوں، ہر جانور کی قربانی نحر نہیں ہوتی. بکری، دمبا، یہ چھوٹے جانور، ان کی قربانی ذبح ہوتی ہے، نحر نہیں ہوتی. نحر لمبی گردن والے بڑے جانور کا ہوتا ہے نحر. اور ہماری تاریخ میں بالعموم اونٹ اس سے مراد ہے، اونٹ. بعض لوگوں نے زرافہ بھی شامل کیا ہے، اس کی بھی لمبی گردن ہے. جن کے ہاں وہ حلال جانور کے طور پر لیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، اس کا بھی قربانی نحر ہوگی. اور نحر کا طریقہ معلوم ہے کیا؟ نحر کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر نیزہ مارا جاتا تھا، نیزہ. اس نیزے کی انی، اس کا پھل دل تک جاتا تھا، دل تک. پھر اونٹ نڈال ہوتا تھا. پھر جب وہ گرتا تو اس کی گردن ایک سے زائد جگہوں پر چھری چلائی جاتی. یہ ہے عمل نحر. مصطفیٰ سے منسک نہیں مانگا گیا، مصطفیٰ سے قربانی نہیں مانگی گئی، مصطفیٰ سے نحر مانگا گیا. اور جب ذبح تھا حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک بڑی ذبح کے ساتھ، عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا، بدل دیا. وہ ذبح نحر تھی، مگر فرمایا ابراہیم آپ کے بیٹے پر چھری کا چلنا اپنے ہاتھوں سے تھا، اس کو روک دیا ہے. اس کو جس ذبح عظیم سے اور نحر سے بدلنے جا رہے ہیں وہاں چھری نہیں رکے گی، چھری نہیں رکے گی. اور چونکہ تھا وہ نحر کا تقاضا تھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیب نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور نحر کریں. نحر میں نے بتا دیا نحر کی کیفیت یہ. اب جنگ فقط حسین کی تھی، بیعت حسین کی مطلوب تھی، لڑائی حسین کے ساتھ تھی. اس لیے ایک عجیب اور لطیف بات ہے، آپ اگر کربلا کے اس معرکے میں امام حسین کے اقوال، خطاب، کلام، ان کا جائزہ لیں تو وہ ہر شہادت کے بعد یزیدیوں سے یہ کہتے رہے دیکھو ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی ٹھہر جاؤ، ابھی بھی اپنے ارادہ بد سے باز آ جاؤ. اگر ابھی بھی رک جاؤ
تو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں، میں چھڑا لوں گا۔ کبھی آپ نے سوچا علی اکبر شہید ہو گیا ہو اور میت اندر پڑی ہو، جوان بیٹا شہید ہو اور میت پڑی ہو، اور باپ کہہ رہا ہو ابھی بھی رک جاؤ میں تمہیں چھڑا لوں گا قیامت کے دن، اور باپ ایسا جس کی زبان تو کجا، جس کے دامن کے ساتھ بھی جھوٹ کبھی چھو کر نہیں گزرا، مصلحت چھو کر نہیں گزری، وہ باپ کہہ رہا ہے۔ قاسم پڑا ہے اندر شہید ہو کر، وہ کہہ رہا ہے ابھی بھی رک جاؤ میں قیامت کے دن چھڑا لوں گا۔ علی اصغر کی میت ان کے ہاتھوں میں ہوئی اور وہ تیر علی اصغر کی گردن سے گزر کر حسین کے بازو تک پہنچا تھا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ابھی بھی رک جاؤ چھڑا لوں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اور یہ بات واقعات نے بعد ازاں بھی ثابت کی۔ شہید فقط حسین کو کرنا چاہتے تھے، آپشن دو تھے، یا حسین کو جھکا لیں یا حسین کو شہید کر دیں۔ مقصود حسین کو شہید کرنا تھا، اس لیے جو بعد میں بچ گیا تھا زین العابدین اسے نہیں شہید کیا، چونکہ حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک خاص نکتہ ہے، باقی سب خواہ افراد اہل بیت تھے، ان کی شہادت، ان کا قتل قتل مومن تھا۔ علی اکبر کی شہادت قتل مومن تھا، وارث حسین تھے، معاف کر دیتے، چھڑا لیتے تو خدا چھوڑ دیتا۔ قاسم شہید تھے، وارث حسین تھے، معاف کر کے قاتلوں کو چھڑاتے، خدا چھوڑ دیتا۔ یہ باقی جتنے تن شہید ہوئے ان میں سے ہر ایک کی شہادت قتل مومن تھا، اور حسین کہتے رہے میرے قتل سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ کیوں؟ باقیوں کا قتل قتل مومن تھا، حسین کے قتل و شہادت قتل مومن نہیں، قتل دین تھا، قتل ایمان تھا۔ حسین سراپا ایمان تھا، وہ حسین جو رسالت کی عبادت میں اس کی پشت پر بیٹھا ہوتا اور رسالت سجدے سے سر نہ اٹھاتی۔ نماز اللہ کی طرف دھیان کا نام ہے، وہ کیسا سجدہ ہوگا جس میں آقا نے 3 5 7 تسبیحات پڑھی ہوں گی، اور دیکھا ہوگا حسین پشت پر ہے تو آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ 11 تسبیحات پڑھ لی، حسین پشت پر ہے، سر نہیں اٹھایا۔ بعض کے نزدیک 72 ادا ہوئیں تسبیحات، 72 تسبیحات سجدے میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تسبیحات خدا کی پڑھ رہے تھے، دھیان سارا حسین پر ہے، ابھی بھی بیٹھا ہے۔ یہ فقط نواسا ہونے کے لاڈ نہیں تھے، حسین مصطفیٰ کی کتاب سیرت کا باب تکمیل تھا، حسین دین کی حفاظت کا مظہر و علامت تھا، حسین ایمان کا استعارہ تھا، ایمان کا۔ تو جس نے حسین پر وار کیا، جس نے حسین کو شہید کیا، اس نے ایک انسان کو نہیں شہید کیا، اس نے اپنے ایمان کو قتل کیا ہے، اپنے ایمان کو قتل کیا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میں ابھی کسی نے بھیجا، ہمارا معمول و مزاج وہ نہیں ہے، کسی نے کوئی کلپ مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں، کوئی صاحب فرما رہے تھے، ان کے نام کے ساتھ مفتی بھی آتا ہے، اور وہ اپنے بڑے استاد، کوئی بڑے مفتی صاحب ہیں کہیں، دونوں باقاعدہ حیات ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ ان کا نقطہ نظر مجھے بڑا بیلنس لگا کہ نہ اس کو یزید کو رحمت اللہ کہو نہ لعنت اللہ کہو، دونوں نہ کہو، اس لیے کہ ہمیں کبھی اسناد سے اور دلائل سے نہیں پتا کہ اس نے حکم دیا یا نہیں دیا تھا۔ یہ شیطانی چالیں ہیں۔ ہمیں تاریخی روایات کا اتنا نہ بھروسہ ہے نہ مطالبہ، جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا حسین شہید ہوگا، عراق میں شہید ہوگا، کربلا میں شہید ہوگا، سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید ہوگا۔ اور میں نے خود روایت ایک پڑھی، آقا نے فرمایا وہ جو شہید کرے گا، اور فرمایا میں
اس خاندان کے ایک فرد کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ اور منہ رنگین کر رہا ہے، اور اس کا نام بتایا، ایک روایت میں فرمایا اس کا نام یزید ہوگا۔ ہمیں اس سے بڑھ کر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام میں جو بات کیا، حسین نے عشق کو تکمیل تک پہنچا دیا، اللہ کی ساتھ اپنے سودے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور یہ سمجھایا لوگوں یار کی مرضی دیکھو، وہ کعبے جانے میں راضی ہو تو جایا کرو، وہ کعبہ چھڑانے میں راضی ہو تو چھوڑ آیا کرو۔ اس کی رضا تسبیحوں میں نہیں ہے، اس کی رضا اس کے امر میں ہے، اس کے امر میں ہے۔ مگر آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ذکر کر کے واقعات سنا کے چار آنسو بہا کر اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ حسین یاد رہتا ہے نہ حسینیت یاد رہتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک وہ کربلائے حقیقی تھا جو حقیقی حسین نے حقیقی یزید کے خلاف بپا کیا، وہ کربلا گزر گئی، ایک کربلا ہر وقت جاری ہے، وہ کربلا یزید عصر کے خلاف تھی، ایک کربلا ہمیشہ جاری ہے، وہ یزید نفس کے ساتھ۔ یزید نفس کے ساتھ جنگ کرو اور اپنے آپ کو دین کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو، زیادتی اور استحصال کا کلا کما کرو، زندگی سے جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جدا کرو۔ یہ طرق یزیدیت ہیں اور طریق حسینی فقط حق اور حلال کا راستہ ہے، اس کو اپناؤ۔ ہم وہ کوئی میلاد کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی 11ویں کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، اور عجیب بات ہے غریبوں یتیموں کا حق ہر کوئی کھائے جاتا ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، کمزور کا حق ہر کوئی کھاتا ہے۔ وہ ادھر والی چیزیں حرام نظر آتی ہیں، اور وہ جو دوسروں کا حق کھائے جانا ہے وہ حرام نظر نہیں آتا۔ سو آئیے یزید نفس کے ساتھ اپنی جنگ کا آغاز کرے، ابتدا کرے۔ خدا صرف سجدوں میں نہیں ملتا، کبھی سر جھکانے میں ملتا ہے، کبھی سر اٹھانے میں ملتا ہے۔ اس پر ختم کر رہا ہوں کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھا ہے تو، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اور مجھے ایک بہت پسند ہے، 2 شعر اور آپ کی نظر کرتا ہوں، یاد آ گئے ایسے ہی ذہن میں۔ کسی نے کہا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ بنا تو کیا، سجدوں میں جاتے ہیں، صفوں پہ ہم رگڑتے ہیں سار اور کالے داغ بناتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، کالے داغ۔ محراب ماتھے پہ بنے ہوئے کالے داغوں کا نام نہیں ہے، تقویٰ ان کالے داغوں کا نام نہیں ہے، تقویٰ من میں جلتے ہوئے معرفت الہیہ کے چراغوں کا نام ہے۔ داغوں کی دنیا سے نکلو، چراغوں کے جہان میں آؤ جو من میں جلیں۔ تو اس نے کہا داغ سجود تیری پیشانی پہ بنا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پہ نشان رہے۔ حسین کا سجدہ اب تک زمین پر وہ نشان ہے جسے یزیدیت اور ساری ابلیسی قوتیں مل کر بھی کبھی مٹا نہیں سکتی۔ اور یہ جو حسین کا کربلا ہے، یہ اظہار عشق الہی ہے، یہ توحید ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا خدا کے ساتھ مکہ مدینہ شہروں کو تو کجا، بیت اللہ کو بھی شریک نہیں بننے دیا۔ مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل، اور میں یک لفظی تغیر کرتا ہوں کہ مسجد کی صفوں سے کبھی کربل کی طرف دیکھ، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ آؤ اس توحید، اس تصور توحید جو حسین نے ہمیں پہنچایا ہے، اس کو اپنائیں، اس کو زندگی میں اختیار کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے
اور اسوہ شبیری کی معرفت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اس پر چلنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔